إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أزلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان أو رمضان أو كما قالت. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خیر امت کو پیدا فرمایا، دین کا وہ شعور عطا فرمایا کہ جمعہ جیسی اہم عبادت کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہزارات درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، کہ جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں کے نتیجے میں یہ دین، یہ اسلام، یہ مراسم عبودیت، یہ صحیح غلط کی تمیز، زندگی گزارنے کا آئیڈیل اصول اور وہ ساری باتیں ہمیں میسر ہوئی ہیں جس سے ہم عملی زندگی میں برت کر دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت بھی فائدہ مرام ہو سکتے ہیں۔ حضرات، آج شعبان کی 10 تاریخ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی مہینے کی نہ صرف اہمیت اور فضیلت بیان کرتے تھے، بلکہ اس مہینے میں آپ صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی تیاری اور اس کا استقبال کی تلقین تذکیر فرمایا کرتے تھے۔ ابھی ہم نے مشکوٰۃ شریف کی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا ہے، وہ لمبی حدیث ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن شعبان کے آخر میں ہم لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ افروز ہونے والا ہے، جو مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ فیہ لیلۃ القدر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آگے اور طویل خطبہ ہے، باقاعدہ خطبہ ہے، اس میں رمضان کی مکمل رمضان مبارک کا تعارف کرایا گیا، اسی میں کہا گیا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اسی میں کہا گیا کہ وہ شہر المواسات، یہ مواسات کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت، فضیلت شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو بتاتے تھے تاکہ صحابہ کرام ذہنی طور پر اس تیار ہو جائیں اور رمضان مبارک سے خاطر خواہ استفادہ کریں۔ جب آدمی کسی چیز کی تیاری قبل از وقت کرتا ہے تو اس سے استفادہ آسان ہو جاتا ہے، اور تیاری اچھی نہیں ہوتی ہے تو اس سے استفادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کوئی بھی عمل ہو، بچے ہیں، وہ ایگزام ہے، امتحان آنے والا ہے، تو قبل از وقت تیاری کرتا، یعنی پہلے سے وہ ذہنی اعتبار سے اور مشق و ممارست کے اعتبار سے مکمل طور پر تیار کر لیتا ہے اپنے آپ کو کہ اب امتحان دینا۔ کسان ہے، اگر انہیں کھیتی باڑی کی سیزن آ جائے وہ پہلے ہی سے ساری تیاریاں کر لیتا ہے، کس کھیت میں کیا بونا ہے، کب بونا ہے، ہل بیل کا زمانہ نہیں رہا، ٹریکٹر کا انتظام کرنا ہے، کھاد کا انتظام کرنا ہے، سینچائی کا انتظام کرنا، وہ سارا انتظام قبل از وقت وہ کر لیتا ہے۔
بلکہ یہ ایسی طرح سے آپ دیکھیں جو لوگ تاجر پیشہ لوگ ہیں، کوئی سیزن آتا ہے تو پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہو. گرمی کا سامان اب بڑے بڑے کپڑوں کی دکان میں چلے جائیے، ابھی کپڑا آ گیا ان کے کہ گرمی آنے والا، ابھی تو سردی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ پہلے سے تیاری کر لیتا ہو. تو غرض یہ ہے کہ کوئی بھی کام کو کامیاب بنانے کے لیے یا اس سے خاطر خواہ استفادہ کرنے کے لیے پہلے سے تیاری کرنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ آپ کے آگے کوئی تقریب ہو شادی بیاہ کی تو بہت بڑی تقریب ہوتی ہے. کوئی چھوٹا موٹا بھی کوئی فنکشن، کوئی تقریب ہو جائے، کوئی مہمان آنے والا ہو، کوئی سمدھی آنے والے ہوں، تو پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے، 2 دن 4 دن 5 دن پہلے سے. تو گویا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تیاری ہم پہلے سے کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جو مبارک بھی ہے، جس کی صرف ایک رات جو ہے وہ خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس کی تیاری پہلے سے کیوں نہیں کی ہے؟ پہلے سے اس کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ آئند وقت پر جو ہے وہ اس سے استفادہ میں کہیں چوک نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے. اور ایسا ہوتا ہی ہے، جب آدمی آخری وقت تیاری کرتا ہے تو ان کی تو بہت مشکل ہے کامیاب ہونا. وہ طالب علم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، وہ جو آخری وقت امتحان کے دن تیاری کرتا ہے، امتحان سے 2 دن 4 دن پہلے تیاری کرتا ہے، وہ اس تیاری کے برابر نہیں ہو سکتی اس کی تیاری جو مہینوں سے اور سالوں سے تیاری کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے کسی بھی کام کو کامیاب کرنے کے لیے جو لوگ قبل از وقت تیاری کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو لوگ عین وقت میں تیاری کرتے ہیں وہ لوگ صحیح معنوں میں اس کا حق ادا نہیں کر پاتے. اسی طرح سے جب آپ کے یہاں میں نے کہا کہ کوئی بڑا مہمان آ جائے، کوئی ہمارے یہاں سے جمہوریہ آنے والے ہوں، کوئی اور بڑی شخصیت آنے والے ہوں، تو اس کی تیاری آپ دیکھتے ہیں شہر میں پہلے سے ہوتی ہے، مہینوں سے ہوتی رہتی ہے. تو ایک عظیم مہینہ ہمارے پاس سایہ فگن ہونے والا ہے، تو اس کی تیاری تو اب تو 20 دن بچ گئے ہیں، اس کی تیاری تو ہمیں شروع کر دینی چاہیے. اب تیاری کیسے کریں گے، کیسی تیاری ہماری ہونی چاہیے؟ اس تیاری کے تعلق سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان اور رمضان، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے اور رمضان کے. یعنی شعبان میں رمضان کا روزہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن شعبان میں بھی لگاتار روزے رکھتے ہوئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، جوزہ محترمہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ اچھی بات، سچی بات اور کن کی ہو سکتی ہے؟ وہ تو صحیح روایت بیان کریں گی. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ تو معمولات زندگی دیکھ رہی تھی، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل کا معائنہ کر رہی تھی. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے لگاتار 2 مہینے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن شعبان میں اور رمضان میں. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھ کرتے تھے. یعنی یہ لگاتار کا مطلب مفسرین نے، محدثین نے، شارحین نے لکھا ہے کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. اس کا اطلاق ہوتا تھا، اسے گمان ہوتا تھا کہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 2 مہینے روزہ رکھ لیں گے، کیا لگاتار روزے رکھتے تھے. عام دنوں میں تو نفلی روزے کا جو آپ کے معمولات ہوتے تھے، ایام 20 کا کہ روزے رکھتے تھے، 3 دن مہینے روزہ رکھتے تھے، یا جمعرات کے دن اور سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے. لیکن لگاتار روزے رکھنے کا معمول جو ہے وہ صرف شعبان کے مہینے میں یہ نقل کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ شعبان میں بھی لگتا ہے کہ رمضان کی طرح روزے رکھیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کثرت سے روزے رکھ کر کے اس آنے والے رمضان مبارک کا استقبال کرتے تھے.
جو لوگ شعبان کے مہینے میں یا سال بھر روزے رکھنے کے عادی نہیں ہوتے ہیں، ان کے معمولات میں نفلی روزے نہیں ہوتے ہیں، نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے اچانک رمضان کا پہلا دن روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت شاق لگتا ہے۔ چنانچہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے ہی دن بہت سارے لوگ جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، چکر آ گیا، وومیٹنگ ہو گئی، برداشت نہیں ہو سکا، اس طرح کے جملے جو ہے آپ تو سنتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ گویا وہ ان کے معمول نہیں ہوتے ہیں، ان کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ جب عادت نہیں ہوگی تو وہ آدمی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ تو ہر کام کرنے کے لیے جب آپ تیاری کرتے ہیں، دوڑنے کی عادت نہیں ہے تو دوڑ نہیں سکتے، آپ کو گاڑی چلانے کی عادت نہیں ہے تو گاڑی نہیں چلا سکتے، آپ کو کوئی اور ہیبٹ نہیں ہے تو آخر 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ اگر بھوکے رہنے کی عادت نہیں ہے تو آپ روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے تیاری کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں کچھ نوافل روزے رکھے جائیں، 10 رکھے جائیں، 12 رکھے جائیں، 5 رکھے جائیں، 7 رکھے جائیں، 4 رکھے جائیں، کچھ ضرور رکھے جائیں۔ یہ عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ استقبال رمضان کا گویا ایک بہترین ذریعہ، یہ بہترین ٹریننگ ہے اپنے آپ کو گویا رمضان مبارک کا استقبال کرنے کا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس روزے کا اس طرح سے آپ استقبال کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ مہینہ جو عظیم الشان مہینہ ہمارے پاس آفین ہونے والا ہے، اس مہینے سے خاطر خواہ استفادہ کرنے کے لیے صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، ہمیں نوافل کا بھی، نمازوں کا بھی اہتمام ابھی سے شروع کر دینی چاہیے۔ اچانک پہلے دن جب 8 رکعت اور 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنی پڑتی ہے تو بہت شاپ گزرتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ گویا پہلے ہی دن جو ہے وہ نہیں، اگر کوئی مارے باندھے پڑھ بھی لیا تو لیکن وہ جو دل کی آمادگی، خوش دلی کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے وہ کام نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان مبارک سے استفادہ کرنے کے لیے توبہ اور استغفار ضروری ہے۔ جب آپ کا توبہ اور استغفار کی عادت نہیں ہے تو آپ جو ہے رمضان میں بھی توبہ استغفار نہیں کر سکتے۔ آپ اگر عام دن میں کبھی تہجد کا، نوافل کا اہتمام آپ نہیں کرتے تو رمضان مبارک میں بھی آپ تہجد کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو موتم بالشان مہینہ آ رہا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا نوافل کے ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرائض کے ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نوافل کے ثواب جو ہے وہ فرائض کے برابر کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے بابرکت مہینہ سے استفادہ کرنے کے لیے تو گویا ہم لوگوں کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے، اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یقیناً رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو بہت ہی پرجوش ہوتے ہیں، اس کے استقبال کے تیار رہتے ہیں۔ یہ مومنانہ شان ہے، استقبال کے تیار ہونا چاہیے۔ وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں 29 تاریخ یا 30 تاریخ کو، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کے برعکس انہیں یہ مہینہ بہت ہی شاق گزرتا ہے۔ وہ جس طرح سے عید کی چاند دیکھنے کے لیے ان کی بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ رمضان کے چاند دیکھنے کے لیے بے چینی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹی بات ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ شرعی مسئلہ ہے یہ، لیکن یہ دھول اڑا کر کے ہوا کا رخ معلوم کیا جاتا ہے کہ کدھر کی ہوا چل رہی ہے۔ اگر ہماری اور آپ کی ایمانی کیفیت یہی ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کے چاند دیکھنے کے لیے، رمضان کی تاریخ گنتی کرنے کے لیے ہمارے اندر کوئی شوق نہیں، کوئی ذوق نہیں پایا جاتا، اور جب رمضان آتا ہے تو رمضان کب ختم ہو جائے اس کے لیے ہم ذہنی طور پر اتنی تیاریاں کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ایمانی کیفیت کا ایک طرح سے عکاسی ہوتی ہے۔ تو ہماری ایمانی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم رمضان کے استقبال کرنے کے لیے یا رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے یا تیار رکھنے کے لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو استقبال رمضان کے تعلق سے انشاءاللہ اور ہی باتیں آئیں گے، لیکن بنیادی فرق جو آپ سنیں گے آئندہ کی سنیں گے۔ ابھی ہم نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ رمضان کے روزے ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے اور بہت مشکل کام،
بلکہ پچھلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے، ہمارے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے، اور بلکہ تمام کے تمام عبادت جو معروف عبادات ہیں وہ تمام کے تمام پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس امت پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور بتایا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ جو آلائش ہے زندگیوں کے، زندگی میں خرافات، بدعات، لایانی کام، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، جلن، حسد، القرض، یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کے ساتھ آپ اور ہم جنت میں نہیں آ سکتے، جنت میں ان علائشوں کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ یہ رمضان مبارک ایک نعمت ہے امت مسلمہ کے لیے، کہ یہ آیا ہی ہے رمضان کا مہینہ اسی لیے کہ ہمیں ان تمام علائشوں سے پاک کر دے اور ہم کو متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ تو کوئی آدمی متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے پریپیئرڈ نہ ہو، ذہنی طور پر آمادہ نہ ہو، تیار نہ ہو، تو ان کے اندر تقویٰ کو گھسا نہیں جا سکتا۔ یہ تقویٰ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ دعا تعویذ کی طرح سے پڑھ کے پھونک دیا اور کوئی آدمی متقی بن گیا۔ متقی بننے کے لیے مشق ممارست کرنی پڑتی ہے۔ متقی بننے کے لیے متقی بننے کے لیے اپنی عادات کو، اطوار کو، اخلاق کو، کردار کو، معمولات کو بدلنے پڑتے ہیں، اور یہ معاملات بدلنے کے لیے، عادات و اطوار بدلنے کے لیے، اخلاق و کردار کو بدلنے کے لیے بہترین موسم ہے رمضان کا مہینہ، بہترین موسم ہے رمضان کا مہینہ۔ لہذا اسی لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں متقی بنانے کے لیے پہلے سے پرعزم ہونا چاہیے۔ جو آدمی پہلے سے تیار نہ ہو وہ آدمی کما تو اپنے آپ کو تقویٰ کی صفت سے متصف نہیں کر سکتا۔ اور جب کوئی آدمی 30 دن کا روزہ رکھے، 29 دن کا روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کا جو مقصد ہو وہ مقصد ہی حاصل نہ ہو، تو بلا وجہ کے لیے روزہ رکھنا ہوگا۔ کوئی طالب علم سال اگر پڑھائی کرے اور پڑھائی کا مقصد ہے کہ ایگزام پاس کرنا، طالب علم کے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہی بات ہے، یا بڑے لوگ ہیں تو ان کا کوئی بڑا ایگزام ہے، بڑا کوئی وہ ٹیسٹ ہے تو اس کو نکالنا ہوتا ہے، تو وہ اگر میں نکل سکے تو بلا وجہ کے لیے ہے نا۔ تو کوشش تو ہے، اگر آپ کو متقی بننے کی خواہش ہے، پرہیزگار بننے کی خواہش ہے، اور خواہش ہونی ہی چاہیے، اس لیے کہ متقی جنت جو ہے متقیوں کے لیے آراستہ اور پیراستہ کی گئی، ہماری ساری جدوجہد دوڑ دھوپ جو ہے اسی جنت کے لیے۔ لہذا ابھی سے اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ اس رمضان مبارک میں ہم کو متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، اور اس کے لیے جو مشق ممارست ضروری ہے اس کے لیے ابھی سے تیاری کرے گا۔ اس رمضان مبارک میں ہمیں ایک ختم قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس رمضان مبارک میں ایک ختم قرآن مجید ہمیں تفسیر کے ساتھ پڑھنا، اس رمضان مبارک میں ہمیں پورے مستعدی کے ساتھ تراویح میں کھڑے ہو کر کے ایک ختم قرآن سننا ہے۔ یہ عزم کرنا چاہیے اس رمضان مبارک میں مجھے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ عام دن میں اللہ تعالیٰ میں توفیق نہیں مل سکی کہ ہم نوافل کا اہتمام کر سکیں، تہجد کا اہتمام کر سکیں، اس رمضان مبارک میں ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا۔ اس رمضان مبارک میں ایک مہینہ ہمیں طے کرنا ہے، عزم کرنا ہے کہ ہمیں غیبت سے، چغلخوری سے، نجوہ سے، سربوشی سے، توبہ پڑھنے سے، جلن سے، حسد سے اور حرام خوری سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر ایسا عزم کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ آدمی متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی کے ممبر پہ چڑھ رہے تھے، 3 سیڑھی ہوتی ہے نا، تو ہم لوگ تو 3 سیڑھی نہیں چڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پہ جب ہر سیڑھی پر آپ نے آمین کہا، تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ کبھی تو آپ آمین کہتے نہیں تھے، اس وقت ابھی آج کی جمعہ کے دن آپ نے کیوں آمین کہا، آج ممبر پہ چڑھتے ہوئے کیوں آمین کہا آپ نے؟ تو کہا کہ 3 جبرائیل امین آئے تھے، 3 لوگوں کے لیے بد دعائیں کی، اور ان میں سے ایک آدمی وہ بھی تھا جو اس کے بارے میں بد دعا کی گئی کہ رمضان کا مہینہ پایا اور انہوں نے اپنی مغفرت میں کروا لی، اس آدمی کا ناک خاک آلود۔ تو رمضان کا مہینہ آیا اور ہم مغفرت نہ کروا سکیں تو ہمارے لیے یہی بات کہی جائے، یہ 30 دن کا نیکیوں کا موسم بہار آیا اور ہم اس سے استفادہ نہ کر سکے تھے۔ بے شمار اللہ کی نعمتیں جو ہے بڑھ رہی تھی اور اس سے ہم اور آپ محروم رہ گئے، تو کیا کہا جا سکتا ہے؟
تو اللہ کی نعمتوں کی بارش ہونے والی ہے. پہلے ہی رات میں جو ہے آسمانی دنیا پر فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ, اے شر کے طالب رک جا. تو ہمیں اس آواز پر لبیک کہنا چاہیے. یہ استقبال رمضان. ایک بات اور کہانی پوری تاخیر ہو گئی. وہ بات یہ ہے کہ رمضان کا استقبال جو ہے شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں نے بتایا کثرت سے روزے رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا. صرف 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ صرف 15 شعبان کو روزہ رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا. 15 شعبان کو بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے, 14 شعبان کو بھی رکھا جا سکتا ہے, 12 شعبان کو بھی روزہ رکھا رکھتا ہے. روزے آپ ہر دن رکھیے. صرف 14 شعبان یعنی کہ دن گزرنے کے بعد جو ہے رات کو ہی عبادت کی جائے, ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. ہر دن عبادت کرنی چاہیے, لیکن اس دن بھی آپ عبادت کرتے ہیں جس کو عرف عام میں شب برات کرتے ہیں, تو عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عبادت کے نام پر خرافات کرنا یہ کسی طرح سے موضوع ہے. کہیں پر ہم نے بہت کوشش کی, آج کئی گھنٹہ محنت کی کہ کوئی ایسی روایت ملی ہو جس میں قبروں کو چراغاں کیا جاتا ہو, جس میں آگ جلائی جاتی ہو, دیے جلائے جاتے ہوں. تو مجھے تو ایسی کوئی روایت نہیں ملی, کوئی بات نہیں ملی. یہ چیزیں اسلامی تعلیمات سے میل نہیں کرتا. ہاں, عبادت آپ کیجیے, راتوں کو جگیے, خوب تلاوت کیجیے, خوب اذکار کیجیے, خوب دعائیں کیجیے, خوب جو بھی نوافل پڑھنا ہو وہ پڑھیے. لیکن قبروں کو چراغاں کرنا, اس دن خاص اہتمام کرنا, عید کا سماں بنا دینا, اور ہمارے نوجوان تو ہم دیکھتے ہیں پتھر کی مسجد کے پاس, وہ تو عبادت کیا کریں گے, وہ گویا سمجھتے ہیں کوئی خوشی کا دن ہے, وہ موٹر سائیکل لے کے یہاں سے لیفٹ رائٹ کرتے رہتے ہیں. اگر آپ کو عبادت ہی کرنا ہے تو عبادت کیجیے, آپ ہر دن عبادت کر سکتے ہیں. تو عبادت کی حد تک تو جائز ہے, درست ہے, لیکن عبادت کے علاوہ چیزیں کرنے کی کوئی روایت نہیں, مجھے کوئی روایت ایسی نہیں ملی. لہذا دین کے اندر کوئی ایسی بات پیدا کرنا جو چیزیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, صحابہ کرام کی سیرت سے کہیں سے جو چیزیں نہیں مل رہی ہیں, ان چیزوں پر عمل کرنا اور اس سے اسلام کی تصویر کو, صاف ستھری تصویر کو دھندلی کرنا, یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے. آپ شعبان کے 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھیے, آپ 14 تاریخ کو بھی روزہ رکھیے, اور آپ ٹھیک ہے آپ پورے شعبان میں روزہ رکھیے. میں رسول اللہ علیہ وسلم کے معمولات سنائے آپ کو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس ماہ رمضان کا یہ طریقہ ہے, لیکن خالص جو ہے اس رات کو جگ کر کے اور اسی سمجھنا کہ یہی کافی ہے, ایسا نہیں ہے. بعض روایتیں ایسی ہیں, لیکن بخاری اور مسلم میں تو کم سے کم ایسی روایت بھی نہیں آئی. لیکن ان روایتوں کو بھی آپ جمع کریں گے, علماء نے جمع کر دیا ہے, تو اس کا خلاصہ یہی نکلے گا زیادہ سے زیادہ, یا یہی نکلتا ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی ہے, اس رات کو نوافل کا اہتمام کرنا ہے, اس رات کو تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. لیکن اس رات کو خبروں کو چراغاں کرنا ہے, جشن منانا ہے, عید منانا ہے, ایسی کوئی بات تو کہیں پر آپ ثابت نہیں کر سکتے. لہذا جو چیزیں صحیح ہیں, درست ہیں, وہ کام کرنا چاہیے. جو چیزیں درست نہیں ہیں اس سے حتی المقدور گریز کرنا چاہیے. آپ شعبان کے مہینے میں رمضان کا استقبال کریں, کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں, ہر طرح کی عبادت کریں, 14 تاریخ کو بھی کریں, 15 شعبان کو بھی کریں, راتوں کو جگ کر کے عبادت کریں. لیکن اس کے علاوہ کوئی اس طرح کام کرنے سے, جو ہم لوگوں کے یہاں برادران وطن سے جو آپ دیکھتے ہیں نا, ہم تو دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی ایسا اسلام کا تہوار نہیں ملے گا جس میں چراغاں کیا جاتا ہو, دیپ جلائی جاتی ہو, یا کوئی اس طرح کی چیز ہے. بس ہمارے یہاں برادران وطن کے یہاں جو ہے دیپاولی ہے, شیوراتری ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے. زیادہ تر چونکہ یہ ہمارے ہی بر صغیر ہند پاک میں ہوتا ہے, انہی سب چیزوں سے جو ہے کچھ چیزوں کو اخذ کر لیا گیا ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت ہی محترم شان مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا, اس مہینے کا استقبال کریں. ابھی 20 دن باقی ہے, کثرت سے اس میں روزے رکھیں, بلکہ رمضان میں اپنے آپ کو فری کرنے کے لیے ساری تیاریاں یہیں پر کر لیں, تاکہ آپ کو رمضان میں یکسو ہو کر کے دن میں روزہ رکھنے اور راتوں میں نوافل, تہجد, تراویح اور دیگر عبادات کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان مبارک کی تیاری استقبال کرنے کی اللہ تعالیٰ حاضر خواہ توفیق نصیب فرمائے، اور جو صحیح طریقہ ہے، نبوی طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں رمضان کا استقبال کرنے اور رمضان سے استفادہ کرنے، شعبان معظم کے ایام کو گزارنے کی عطا توفیق فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔